नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ISP के स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठना सुन्नत है। फ़र्ज़ंदान तौहीद कसीर तादाद में मसाजिद में एतकाफ़ बैठते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और एतकाफ़। एतकाफ़ की क्या फ़जीलत है, इसके क्या अहकामात हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद माविया साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया ISP मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एतकाफ़ के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, ये एतकाफ़ क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्अस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसे आयत मुबारका से हमें मालूम होता है और ये एक हकीकत भी है कि इबादत एतकाफ़ जी, ये उन इबादत में से है जो साबका अंबिया और रसूलों में भी थी। जी, वो भी इस इबादत को अदा कर रहे थे। इस आयत मुबारका में जैसा कि तज़किरा हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, को उनको अल्लाह ताला मस्जिद हराम की सफाई का और उसकी खिदमत का कह रहे हैं। किन के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तवाफ़ करना है मस्जिद हराम में, जिन्होंने नमाज पढ़नी है और जिन्होंने एतकाफ़ बैठना है। यानी इससे पता चलता है कि एतकाफ़ की इबादत भी ऐसी थी जैसे मस्जिद हराम में तवाफ़ की इबादत है और नमाज पढ़ने की इबादत है। तो ये एतकाफ़ ये इबादत है कि जो साबका अंबिया और रसूलों में चलती आ रही है और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा, बल्कि इस पर हमेश की इख्तियार की और इसे बहुत पसंद फरमाया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठा करते थे इस पर। तो उसमें यानी आपका सवाल था कि एतकाफ़ के बारे में बताएं। अब एतकाफ़ में होता है कि मुसलमान अपना घर छोड़कर मस्जिद में अपना बसेरा करते हैं, मस्जिद में बैठ जाते हैं और 10 दिन वो मस्जिद में ही उन्होंने रहना होता है। उनका खाना पीना भी और इबादत भी, क़याम ताम सब मस्जिद के अंदर होगा। अब मस्जिद से बाहर निकलने की उनको इजाज़त नहीं होती। एतकाफ़ के अहकाम पर तो हम बाद में बात करेंगे। एतकाफ़ की हैसियत क्या है? हाँ, एतकाफ़ जैसा कि अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेश की इख्तियार फरमाई। यानी हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हिजरत कर कर आए मदीना मुनव्वरा, जो 10 साल मदीना मुनव्वरा के गुजारे, उनमें किसी साल भी आपने ये इबादत नहीं छोड़ी। हर साल आप पाबंदी के साथ एतकाफ़ करते रहे और रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन में आप एतकाफ़ बैठते रहे मस्जिद नबी में। बल्कि बाद रिवायात में ऐसा भी आता है कि एक दफ़ा किसी मजबूरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ नहीं बैठ सके, एक साल नहीं बैठ सके। तो उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ यानी 2 अशरों का 10 दिन की आपने कज़ा की और 10 दिन आइंदा के लिए। तो बहरहाल है तो ये सुन्नत जी है, तो सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। आप सल्लम ने हमेशा इस पर मुवाज़बत इख्तियार की। तो अब एक तो ये बात समझ आ गई कि ये सुन्नत है। दूसरा ये भी समझ लें कि इसकी हैसियत ये है कि हर मोहल्ले की मस्जिद में उस मोहल्ले के अफराद में से, उसके बासियों में से किसी का एतकाफ़ बैठना ज़रूरी है। अगर कोई भी नहीं बैठता उस पूरी मस्जिद में, उस मोहल्ले की मस्जिद में कोई बंदा भी एतकाफ़ नहीं बैठा, तो तमाम मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। वो सुन्नत छोड़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इख्तियार फरमाई, तो वो गुनाहगार होंगे।
تو لہٰذا ان کی طرف سے اگر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے یہ یعنی کم از کم ایک بندہ تو لازمی بیٹھے، ایک بندہ تو لازمی بیٹھے. جی. ڈاکٹر صاحب اعتکاف کے مقاصد کیا ہیں؟ ہاں یہ سب سے اہم سوال ہے، اور یہ سوال سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور ناظرین تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے. جی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک منشا تقاضا یہ ہے کہ میرا بندہ پورا سال تو اپنے مرضی کے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے میری بھی عبادت کرتا ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ وغیرہ ہے، لیکن کچھ وقت خاص میرے لیے ہو. اس وقت بندہ اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ دے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ دنیاوی کام بھی کرتے رہو اور دینی کام بھی کرتے رہو. یعنی اسلام کے اندر رہبانیت بالکل نہیں ہے، رہبانیت کا تصور نہیں ہے. لیکن اعتکاف اس کے جو 10 دن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھے، بالکل کہ یہ 10 دن آپ مجھے دے دو. ان 10 دنوں میں کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے اور تقرب اللہ حاصل کرے. لیلۃ القدر بھی ہے. میں بالکل یہ اگلا میں اسی پر آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنی جتنی بھی اس کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، یا جتنے بھی اس سے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کا مقصد کہ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے سب سے بہترین موقع، سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے. بالکل. کہ جب آپ دنیاوی کاموں سے بالکل کنارہ کش ہوئے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں ہے سوائے آپ نے اپنے خدا کی طرف، اس وقت آپ لیلۃ القدر کی جب تلاش کریں گے تو ضرور لیلۃ القدر آپ کو حاصل ہوگی. بالکل. بلکہ اس میں جو آخری عشرہ ہے وہ عتق من النار ہے. جی ہاں بالکل. جو جہنم سے خلاصی ہے. تو جہنم سے خلاصی جب بندہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، ٹک کے بیٹھ جائے کہ اللہ جہنم سے خلاصی کے لیے آیا بیٹھا ہوں. صرف مسجد میں جا کر بیٹھنا ہی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بالکل. انسان مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آداب ہوتے ہیں، یعنی شور و غل نہیں کرنا، وہاں پر فوش گوئی نہیں ہے، وہاں پر فضولیات نہیں ہے، باتیں نہیں ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بد نظری نہیں ہے. جی بالکل. اور حرام کھانا، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو بہت سے گناہوں سے تو وہ بچ گیا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، عام حالات میں بھی. اب اعتکاف کے لیے جب گیا ہے تو وہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات کو قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ ساری عبادات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور گناہوں سے بھی بچا ہوا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک خود بخود ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو منانا ہے. جی بالکل. میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ لے کر جانا ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے معتکفین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم اعتکاف سے اٹھ کر جب گھروں کو جاؤ گے تو تم ایسے ہو جیسے جس دن آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے اس دن آپ گناہوں سے بالکل پاک تھے، آج بھی آپ کی وہی حالت اور وہی کیفیت ہوگی. جی بالکل. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اعتکاف کے احکام کے بارے میں کچھ بتائیں. جی روزہ اعتکاف کے احکام میں اہم ترین یہ ہے کہ آپ دنیاوی کام سارے چھوڑنے ہوں گے آپ کو. جی. وہ اب آپ نہیں کر سکیں گے. مثلا اگر آپ کو تجارت کر رہے ہیں تو اب آپ نے مسجد میں بیٹھ کر، بھلے آپ جس طرح کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آپ فون پر ہی کرتے رہیں، نہیں وہ آپ کو چھوڑنے ہوں گے. آن لائن کلاس پڑھا سکتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑنے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اور یہ یعنی بہتر ہے، افضل ہے. اس میں اگر کر بھی لے تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن افضل یہی ہے. لیکن جو دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد سے باہر گفتگو نہیں کرنی، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. مسجد سے باہر نکلنا مجبوری ہے کہ آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ذرا اس کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ اگر آپ کا گھر قریب ہے تو گھر تک جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن آپ صرف قضاء حاجت کے لیے جائیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، بلکہ یعنی کہ وضو بھی آپ مسجد میں آ کر کریں گے. اور اس دوران آپ جاتے ہوئے اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، آپ سلام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے سوچا کہ میں گھر گیا ہوں تو چلو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر مسجد کے بھی واش روم ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہی واش روم یوز کریں، آپ گھر بھی نہ جائیں. تو سب سے اہم مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے مسجد سے باہر بالکل نہیں جانا کسی بھی دنیاوی کام یا کسی بھی اور کام کے لیے، اور آپ نے وہاں پر کسی سے بات چیت نہیں کرنی.
آپ نے مسجد میں رہنا ہے، جی بالکل، اور قضاء حاجت کے لیے ہی جانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی صرف خاموشی کے ساتھ جائیں، خاموشی کے ساتھ واپس آ جائیں، جی ٹھیک ہو گئے؟ یہ اعتکاف کا اہم ترین ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان، آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے اور آپ نے روزہ اور اعتکاف کے موضوع پر بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں جب سے مسجد نبوی بنی تو مسلسل آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، تو یہ ایک سنت ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔